بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن 4th ایئر لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ کریکلم لاسٹ ڈے جو لیکچر میں ہم ڈسکس کیا تھا، کریکلم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ نصاب کریکلم ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر کوئی بھی نظام تعلیم اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے نصاب کی اہمیت کو ڈسکس کیا، اس کے کچھ پوائنٹس ابھی باقی ہیں، اس کو کرتے ہیں، اور نصاب کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں یہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نصاب کیا کرتا ہے؟ عمل تربیت کو وجود دیتا ہے۔ عمل تربیت کیا ہے؟ نظام تعلیم افراد کی تربیت کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے۔ نظام تعلیم کیوں تشکیل دیا جاتا ہے؟ کہ ہم اپنی جو نئی نسل ہے اس کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، کون سا ایسا سانچہ ہے جس میں ہم اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ ہمارا نصاب، ہمارے مقاصد جو ہیں وہ ہماری فلسفی کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں۔ یہ تربیت نصاب کی روشنی میں کی جاتی ہے افراد کی کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ نصاب ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ قوم کے افراد کو کون سی مہارتیں سکھانی ہیں، ان میں کس قسم کی کرداری تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں۔ اگر نصاب نہ ہو تو معلم کو یہ نہیں علم ہوگا کہ طلباء کو کیا بنانا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہے کہ نصاب عمل تربیت کی بنیاد اور جواز ہے۔ اب ہم بلونگ کرتے ہیں ایک اسلامی کنٹری سے، ہماری فلسفی جو ہے وہ اسلام ہے، تو ہماری کریکٹر بلڈنگ کیا ہوگی؟ ہماری کردار سازی جو ہے وہ نصاب میں ویسی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرد مطلوب ہے وہ بنانا ہے، وہ ہماری نصاب میں شامل ہوگا۔ اس لیے نصاب عمل تربیت کو وجود دیتا ہے۔ نصاب سے اجتماعی اور انفرادی نصب العین بھی حاصل ہوتا ہے۔ نصاب سے فرد اور قوم اپنی زندگی کے مقاصد کے اصول کو یقینی بناتی ہیں۔ فرد اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کی نمو کے لیے نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، تب کہیں جا کر وہ سوشل ایڈجسٹمنٹ یعنی معاشرتی مطابقت کی منزل حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی تعلیمی ادارے میں، رسمی تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن لیتا ہے اور اس میں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس کو اپناتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کے رنگ میں وہ خود ہی اس میں ڈھل جائے۔ معاشرتی مطابقت کے حامل افراد ہی اجتماعی نصب العین یعنی جو ملک اور قوم کا نصب العین ہے، مقصد ہے، اس کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قوم افراد سے ملتی ہے، جبکہ فرد کو نصب العین حاصل ہوتا ہے تو یہ دراصل اجتماعی نصب العین کا ایک جزو ہوتا ہے۔ ایک فرد اپنی زندگی کا جو نصب العین، جو مقاصد طے کر لیتا ہے، تعلیم کے نتیجے میں اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اجتماعی طور پر بھی ہم ملکی ترقی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نصاب بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ معاشرے میں ہر لمحہ تبدیلی آ رہی ہے، انسانی ضروریات بدل رہی ہیں۔ جو انسان کی جو ضروریات آج ہیں وہ آج سے پہلے کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو تب نہیں تھی۔ سائنسی ترقی نے انسان کے طرز زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ دنیا اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ مسلسل تبدیلی دور جدید کی اہم خصوصیت ہے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں زندگی کے تقاضے بھی بدل رہے ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے اندر سمو کر نصاب جو ہے افراد کی تربیت کے قابل ہو گیا ہے۔ اگر نصاب نہ ہو تو ہم جدید تقاضوں کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ کریکلم جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ دنیا نے ترقی کر لی ہے اور ہم ترقی کی دوڑ میں کتنا پیچھے ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے نصاب میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نصاب کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں۔ جب کسی قوم کے فلسفہ حیات کی روشنی میں مقاصد تعلیم طے کیے جاتے ہیں تو ان کے حصول کے لیے جن سرگرمیوں اور مہارتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ نصاب کہلاتی ہے۔ مقاصد، کوئی بھی نظام تعلیم ایسے تشکیل نہیں دیا جاتا، سب سے پہلے اس کے مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی نسل کو کیا بنانا ہے۔ وہ مقاصد کسی آپ کی فلسفی کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ ہم اسلام کے پیروکار ہیں تو ہم اپنی جو مقاصد ہیں وہ ڈائریکٹلی ہم اپنے قرآن اور حدیث سے لیں گے، اور اگر آپ کسی اور ریلیجن سے بلونگ کرتے ہو تو آپ کی جو ہے مقاصد اور ہوں گے۔
اور اس اعتبار سے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ہم نصابی مواد، ہم نصابی سرگرمیاں جو بھی کریں گے وہ سارا کچھ جو ہے وہ نصاب کہلائے گا۔ اس اعتبار سے نصاب مقاصد تعلیم کی عملی صورت گری ہے۔ اگر ہم نے مقاصد کو عملی صورت میں دیکھنا ہے تو وہ نصاب کی شکل ہے، جس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ افراد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنا زندگی کا نصب العین حاصل کر سکے۔ اسی سے ہی نظام تعلیم کے مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ مقاصد کے تعین کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا جائے، جس کے لیے نصاب تشکیل دیا جاتا ہے۔ پہلے نصاب کے مقصد ہے قومی خواہشات کی تکمیل اور نصاب۔ نصاب کا سب سے اہم مقصد قومی خواہشات کی تکمیل ہے۔ نصاب کو تعلیمی عمل کی روح کہا جاتا ہے۔ اگر روح کو نکال دیا جائے تو جسم بے معنی اور بیکار ہے۔ اسی طرح اگر تعلیمی نظام سے نصاب کو نکال دیا جائے تو یہ بے معنی ہمارے لیے ہو جائے گا۔ اگر عملے تعلیم سے نصاب خارج کر دیا جائے تو وہ اپنا وجود کا جواز ہی کھو بیٹھے گا۔ ہم نصاب میں انفرادی اور قومی خواہشات منعکس کرتے ہیں۔ اگر نصاب ان قومی امنگوں کی تکمیل نہ کر سکے تو ایسا نصاب انفرادی اور قومی بہبود کی ذمہ داری پوری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ نصاب ہی میں قومی خواہشات سموئی جاتی ہیں اور تدریسی عمل کے ذریعے ان کے اصول کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ نمبر 2، کرداری ترمیم اور نصاب۔ دوسرا مقصد جو ہے وہ ہے جی کرداری ترمیم اور نصاب۔ نصاب کے ذریعے افراد کے کردار میں مطلوبہ تبدیلیاں پیدا کر کے انہیں معاشرتی مطابقت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی افراد معاشرتی استحکام کا باعث بنتے ہیں۔ معاشرتی مطابق کیا ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہو اس کی اقدار، اس کی روایات، اس کے قاعدے قوانین آپ نے سارے اس کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے، تو تبھی جا کے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے اور قومی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ جب فرد کے کردار میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو وہ خود اپنے لیے اور قوم کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اور پیداواری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہمارے پاس ایک بہتر افرادی قوت کے طور پر آتا ہے، اپنی ساری قابلیت کو استعمال کرتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ملک اور قوم کی ترقی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تفہیم کائنات اور نصاب۔ نصابی مواد کے ذریعے نوجوان نسل کو کائنات کے اساسی اصولوں کا علم دیا جاتا ہے، یعنی تفہیم ہوتا ہے جاننا، کائنات کے بارے میں جاننا۔ یہی علم افراد کے لیے تفہیم کائنات کا راستہ ہموار کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی، کس لیے بنائی، انسان اس سے کیا فائدہ لے سکتا ہے۔ دنیا کا ہر نظام تعلیم اپنے طلباء میں کائنات کے پوشیدہ رازوں کو دریافت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے یہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو انسان نے خود بنائی ہو، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں اسی سے اس نے اس کو استعمال میں لا کر ترقی کی ہے۔ اس لیے تفہیم کائنات جو ہے وہ نصاب کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس میں کیا ہے، اور اگر آپ کو کائنات کے بعد جو بھی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، جب آپ ان وسائل کو استعمال نہیں کرتے تو ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے تو آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پوشیدہ خزانے ہیں آپ اس کا کھوج نکال کر ترقی کر سکتے ہو۔ جدید دور میں انسان کی فکری جہد کا سلسلہ آسمان کی وسطوں اور سمندر کی گہرائیوں تک وسیع ہو گیا۔ اس جدوجہد نے اس کا انداز زندگی تبدیل کر دیا، انداز سوچ بدل دیا۔ قوم کے نوجوانوں میں تفہیم کائنات کا اہم ترین تعلیمی مقصد صرف اس صورت میں ہم پورا کر سکتے ہیں جب کائنات کے اصولوں سے متعلقہ مضامین مختلف تعلیمی درجوں میں نصاب کا اہم حصہ بنائیں۔ اقدار کا فروغ اور نصاب۔ دنیا کا ہر معاشرہ اپنی قومی اقدار اور معاشرتی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قومی نظام تعلیم کے مقاصد طے کرتا ہے۔ اقدار، ویلیوز کیا ہے؟ اقدار، اب یہ اقدار ہوتی ہیں جس پہ ایک معاشرہ انسانوں کا معاشرہ کہلاتا ہے۔ فلسفی میں جیسے آپ کو پتہ ہے تصور حقیقت، تصور علم اور تصور قدر، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس پہ کوئی بھی فلسفی بیس کرتی ہے۔ اب اقدار کیا ہے؟ یہ زمان، مکان، یہ ساری ان چیزوں سے جو ہے لا تعلق ہے۔ اقدار پوری دنیا میں تقریباً ایک جیسی ہیں کیونکہ اس کو بنانے والی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اقدار کیا ہے؟ سچائی ہے، انصاف ہے، ایمانداری ہے، وہ جس میں ایک انسانوں اور حیوانوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے ان اقدار کی وجہ سے تو ہم انسانوں کے گروہ کو معاشرہ کہتے ہیں۔
پھر یہ نصب العین نصاب کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے مقاصد تعلیم کی حیثیت نشان منزل کی سی ہے، جبکہ نصاب اس منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب قومی مقاصد تعلیم کا تعین ہو جاتا ہے تو ان کے حصول کے لیے عملی پروگرام تشکیل دیا جاتا ہے۔ یہی پروگرام نصاب ہوتا ہے جو قومی اقدار کے فروغ کے عمل کو جاری کرتا ہے۔ تکمیل ذات اور نصاب، سیلف ریلائزیشن اینڈ کریکولم، خود کو پہچاننا۔ نصاب کا اہم مقصد ایسے مواقع اور سرگرمیوں کا بندوبست کرنا ہے جس کے باعث فرد تکمیل ذات کے مختلف مراحل سے گزر کر انفرادی اور اجتماعی سطح پر زندہ رہنے کا جواز پیدا کر سکے۔ تکمیل ذات ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس میں فرد اپنے آپ کو ایک کامیاب اور مفید کارکن سمجھتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ مختلف حالات، واقعات، تجربات اور مشاہدات سے گزر کر اپنی ذات کا فہم حاصل کرتا ہے اور معاشرتی استحکام کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ جب تعلیم کا اہم مقصد تکمیل ذات قرار پائے تو اس کے حصول کا واحد راستہ جو ہے وہ تعلیم ہے۔ تکمیل ذات یعنی اپنی ذات کو مکمل کرنا، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو پہچاننا۔ ہمہ پہلو ترقی اور نصاب، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ اینڈ کریکولم۔ نصاب انفرادی اور اجتماعی ترقی کا ضامن ہے۔ اس کی اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے نصاب طلباء کو ایسی معلومات اور مہارتوں سے لیس کرتا ہے جس سے زندگی کے تمام شعبے میں ترقی کے راستے کھل جائیں گے۔ ایسا نصاب جو شخصیت کے تمام پہلوؤں کی اب شخصیت کے تمام پہلو کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کل کے لیکچر میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا۔ اس کی ذہنی نشوونما ہے، اس کی ذہانت کو استعمال کرنا، اس کی جسمانی نشوونما ہے، اس کی جذباتی نشوونما ہے، اور اس کی معاشرتی نشوونما ہے۔ یہ ساری ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے۔ اگر جسمانی طور پر بچہ بڑھتا ہے تو ذہنی طور پر بھی بڑھتا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرتی طور پر بھی بڑھتا ہے اور جذباتی طور پر۔ تو نصاب کیا کرتا ہے کہ ہمہ پہلو ترقی یعنی ایک انسان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی نمو کرتا ہے۔ اگر وہ نہ کرے تو ایسے نصاب کو ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ ہمہ پہلو ترقی نصاب کی بنیادی ذمہ داری اور تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نصاب میں شامل مہارتوں اور سرگرمیوں میں جامعیت ہونی چاہیے تاکہ نصاب سے منسلک تمام مقاصد کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ نصاب تعلیمی عمل کی روح ہے اور اسی سے فرد اور قوم کی ہمہ پہلو ترقی جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ آج ہم نے نصاب کے کچھ مقاصد ڈسکس کیے اور نصاب کی اہمیت جو ہے اس کو بھی آج ہم نے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ کل ڈسکس کریں گے نصاب اور کریکلم سے ریلیٹڈ، یا اس سے کوئی بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو نصاب کے مقاصد ہیں باقی یہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔